www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے جو احسانات اور جو انعامات ہوئے ہیں وہ گنوائے جا رہے ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور یہ انعامات اور یہ احسانات ان کے آبا و اجداد پر، جو سرکار کے زمانے میں تھے ان کے آبا و اجداد پہ ہوئے تھے، لیکن یہ تمام اس کو اچھی طرح جانتے تھے. اس بنا پر کتنے احسانات اور کتنے انعامات تمہارے اوپر کیے ہیں، پھر بھی تم نے ہٹ درمی نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ اب حضور تشریف لائے ہیں تو تم ایمان نہیں لاتے. یہ بھی تمہاری ہٹ درمی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں یہودیوں کی دو نفسیاتی بڑی بڑی بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا کہ تمہارے اندر دو بڑی بیماریاں، ایک مال کی محبت، ایک اقتدار اور جاہ کی محبت ہے. یہ محبت کے نکالنے کے دو طریقے بتائے تھے. ایک طریقہ نماز کی پابندی کا بتایا تھا، دوسرا مال کی محبت کم کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال دینا بتایا تھا. اب یہ دوسرا رکوع شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے آبا و اجداد پر اے بنی اسرائیلیوں کتنے انعامات ہم نے کیے ہیں، ان کو یاد کرو ذرا. اتنے احسانات کرنے کے بعد کوئی بے وفائی کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے احکام سے غداری کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تم پر انعام کرتے گئے، تم اللہ کے احکام کو توڑتے گئے. تم انعامات حاصل کرتے گئے اور اس کا شکریہ بجا لانے کے بجائے تم جو ہے ہمیشہ
حکم عدولی کرتے رہے، اللہ کے حکم سے سرتابی کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے دن سے ڈرو کہ جس روز کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، جب تک اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دیں اس سے پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کے دربار میں جو اپنی مرضی سے سفارش کرے اور ہم اس کی سفارش کو سن رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اجازت نہ دیں، جب تک ہم پرمیشن نہ دیں، ہمارے دربار میں کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی چوں کرنے والا نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ بولے ہمارے دربار میں۔ دنیا کے سلاطین کے دربار میں بولنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ تو سب بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، اس میں کسی کی سفارش کرنا آسان کام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہ سفارش کام آئے گی، وہ دن آنے والا ہے۔ تمہیں اس دن کا ڈر ہوتا تو تم ایمان قبول کرتے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم کچھ بھی بدلہ دے کر اس روز عذاب سے چھوٹنا چاہو گے تو عذاب سے چھوٹ بھی نہیں سکو گے، یہ بھی تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ نہ دوسرے کو تمہارا عمل دے سکو گے کہ بھائی میرے بھائی کو چھوڑ دو، میں اتنی نمازیں دیتا ہوں، میں اتنے روزے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں یہ چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ دن تو ابھی نہیں آیا ہے، اس سے پہلے تمہارے پاس ایمان لا کر اچھے عمل کرنے کا موقع ہے، وہ کر لو نا، تاکہ وہ برا دن تمہیں دیکھنا نہ پڑے۔ اب نعمتیں گنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تم کو ہم نے آل فرعون سے نجات دی، یعنی فرعونی جن کے یہاں تم لوگ کام کرتے تھے، وہ تمہارے اوپر رات دن ظلم کرتے تھے، ستم کرتے تھے، تم کو غلام بنا کے رکھا تھا، انہوں نے تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا کے رکھا تھا، سخت ملازمت اور نوکری تم سے کرواتے تھے۔ اور فرعون کو کسی نے کہہ دیا تھا یا خواب دیکھا تھا کہ تیرا تاج اور تخت الٹنے والا ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے۔ تو اس نے وزیروں سے مشورہ کیا، یہ بچہ آئے گا، بڑا ہوگا تو تخت پر بیٹھے گا اور مجھے گرائے گا، تو کیوں نہ اس کے آنے کو روک دیا جائے۔ اس کی کیا تدبیر ہے کہ یہ بچے کو دنیا میں آنے ہی نہ دیا جائے۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر ڈالو، فوراً ذبح کر ڈالو، اس کے ماں باپ کے سامنے ذبح کرو۔ فرعون کو یہ رائے پسند آئی، قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تقریباً 90,000 بچے، 90,000 بنی اسرائیل کے لڑکے نوپیدا، ان کو ماں باپ کے سامنے فرعونیوں نے ذبح کر ڈالا۔ تو ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کھانا نہیں کھا سکتے، آرام سے سو نہیں سکتے، تو پھول جیسا بچہ پیدا ہوتا ہوگا اور اس کو قتل کر ڈالتے ہوں گے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے ان کے یہاں کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے کہ اب جو لڑکا پیدا ہوا تو ہمارے دل پر آرے چلیں گے، ہمارے سامنے بچے کو چھین لیں گے، اقتدار کے سامنے کس کی چلتی ہے، اور ہمارے سامنے اس کو ذبح کر ڈالیں گے، کیسے برداشت کریں گے ہم لوگ؟ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، اتنے ہزار بچے مار ڈالے، اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیا، زندہ بھی رکھا اور فرعون کے گھر میں پال کے بھی دیا۔
یہ اللہ کا نظام ہے. جس بچے کو تاج و تخت کا مالک بننے سے محروم کرنے کے لیے اتنے بچے قتل کیے تھے، وہ تاج و تخت کا مالک بننے والا یا تاج و تخت الٹنے والا خود اس کے گھر میں پل رہا ہے. اللہ چاہے تو دشمنوں سے کام لیتا ہے دین کا. نبی کو ان کے گھر میں پال کر دیا. تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے سب فرعونیوں سے نکال کر تم کو الگ جگہ پر سمندر کے پار لے جا کے رکھا اور فرعونیوں کی غلامی سے تم کو نجات دے دی. کتنا بڑا احسان ہے. معلوم ہوا کہ غلامی سے نجات اور آزادی نعمت ہے، غلامی مصیبت ہے، پریشانی ہے. آدمی دبا ہوا رہتا ہے، اپنے جذبات کا کھل کر اظہار بھی نہیں کر سکتا، اس کے جذبات مر جاتے ہیں، اس کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے، وہ دوسروں کا محتاج اور دست نگر بن جاتا ہے. فرمایا اس میں سے ہم نے تم کو نجات دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے تحریک چلائی اور 6.5 لاکھ یہودیوں کو دریائے قلزم سے نکال کر وادی تیہ میں لے جا کر بسا دیا. کتنا بڑا انعام تھا یہ کہ اب تمہارے نرینہ بچے بچنے لگے، اولاد زندہ رہنے لگی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم کو برا عذاب دیتے تھے. وہ یہ کہ تمہارے نوپیدا بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے کہ یہ بڑی ہوں گی تو ہمارے گھر میں نوکرانیاں اور لونڈیاں بنے گی. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس واقعے میں تمہارے لیے بڑی آزمائش کا سامان تھا، بڑی آزمائش تھی تمہاری. اب دوسرا انعام اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا. دونوں بھائیوں نے مل کر قوم کو پہلے دین کی دعوت دی، پھر آل فرعون کو دعوت دی. نبیوں کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے. وہ دعوت دینے کے بعد بنی اسرائیل روئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس ظلم سے ہم کو نکالو. جب تم آئے ہو، تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، تو پھر ہم کو یہ ظلم سے چھڑاؤ، یہ ظالم سے نجات دلاؤ. اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ میں ہمت دے دے کہ فرعون ظالم کی چنگل سے میری اس قوم کو نکال کے میں لے جا سکوں. اللہ نے حکم فرمایا رات نکل جاؤ. 6.5 لاکھ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے ہیں. سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے. فرعون کو پتا چلا تو 12.5 لاکھ کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آیا کہ ہمارے غلام اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل کیسے سکتے ہیں، ہم ان کو گرفتار کر کے دوبارہ لائیں گے. تو دگنا لشکر لے کر فرعون ظالم پیچھے پیچھے آیا. بنی اسرائیل نے رات کو تو چلنا جاری رکھا، لیکن صبح کی روشنی جب نمودار ہوئی تو پتا چلا کہ آگے سمندر ہے، اور پتا چلا کہ پیچھے سے فرعون دندناتا ہوا آ رہا ہے. ٹیڑے مزاج کے تو تھے ہی. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے برا پھنسایا ہے ہم کو، اس سے تو ہم وہاں تھے تو جی تو رہے تھے، تم نے تو اب کہیں کا نہیں رکھا. آگے سمندر ہے، پیچھے وہ قتل کرنے کے لیے 12 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہے.
اب بتاؤ کہاں جائیں گے؟ اب بچاؤ کی کیا شکل ہے؟ اب کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بچائے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا ہوں، میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، تو اللہ ہی کی مدد آئے گی. جو اللہ کے فیصلوں پر چلتا ہے، حکم پر چلتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. کہتے کیسے مدد آئے گی؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا. 12.5 لاکھ کا لشکر، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اور اس کا مقابلہ ایک دفعہ کر بھی لیں تو یہ سمندر کا کیا کریں گے؟ لیکن انبیاء کتنا اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، کتنا بھروسہ رکھتے ہیں. فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرے پروردگار کی مدد ہے، وہ ان قریب مجھے راہ بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تم تو مجھے پریشان کر رہے ہو، ٹینشن دے رہے ہو. میرا رب جو ہے میں اس سے پوری طرح کانٹیکٹ میں ہوں، وہ مجھے راستہ بتائیں گے کہ میں کیا کروں. اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. حالات میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہم لوگ بحث میں لگ جاتے ہیں، یہ یوں ہے، فلاں یوں ہے، اس میں یوں سیاسی پہلو ہے، اس میں وہ سیاسی پہلو ہے، اور پھر باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ ہماری سیاسی گرم بحث سے مسائل حل نہیں ہوتے. وہ تو جہاں ہیں وہیں رہتے ہیں. اس سے تو اچھا تھا کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے. لوگ قبرستان میں بھی سیاسی بحث کرتے ہیں. ادھر بیچارہ جنازہ اپنی آخری منزل کو پہنچ رہا ہے، گھر والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، اور یہ پیڑ کے نیچے کہیں کلنٹن کو لے کے بیٹھا ہے تو کہیں مودی کو لے کے بیٹھا ہے. یہ مرنے کے بعد کے حالات کیا ہیں اس پر غور کرنے کے لیے تجھے قبرستان لایا گیا ہے کہ تجھے اپنی موت یاد آئے. تو مرنے کو تو سوچتا نہیں ہے، یہ دوسرے کیسے مر جائیں اور میں کیسے آ جاؤں اس کی فکر میں. سیاسی اعتبار سے بحث کرتا ہے. انسان کا مزاج ایسا ہو گیا. ایک رکشا والے کو میں نے پوچھا کیا چلتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پیسے دکھتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہو؟ کہ رکشے چلاتا ہوں. کیا وقت ہے چلانے کا؟ پیسے کیوں نہیں دکھتے؟ بیچارے علماء کچھ نہیں کماتے تو بھی برکت ہوتی ہے، مہینے کے کنارے پر 200-500 ان کے پاس بھی بچ جاتے ہیں. اور تیری تو اپنی رکشا ہے تو تیرے پاس تو زیادہ بچت ہونی چاہیے، کیوں نہیں بچتے تیرے پاس پیسے؟ کب اٹھتا ہے تو؟ کہتا ہے میں سورج کے نکلنے کے بعد اٹھتا ہوں. سورج کب نکلا ہے مجھے کبھی بھی معلوم نہیں ہے. یہ نکلتا کب ہے؟ میں تو جب نکلتا ہوں تو سورج نکل چکا ہوتا ہے جب میں نکلتا ہوں. پھر کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے پہلا کام نیوز پیپر پڑھتا ہوں، قرآن نہیں پڑھتا ہوں. حالانکہ فجر میں مسلمان کا کام نماز پڑھنا ہے اور اللہ اللہ کرنا ہے. قرآن کریم کی گھر کے اندر تلاوت کا مزاج بنانا ہے. تو قرآن نہیں پڑھتا اللہ کا بندہ، نیوز پیپر پڑھتا ہے. بھائی تیرے اوپر کیا ملک کی سیاست موقوف ہے؟ تو ایسا تو کون سا بہت بڑا سیاسی سمجھداری کا آدمی ہے کہ بغیر اخبار کے تیرا دن نہیں کٹے گا؟ اور اخبار میں آتا کیا ہے؟ جو ہو گیا وہ آتا ہے. قرآن میں جو ہونے والا ہے وہ بتایا ہے. ہمارے ایک دوست اخبار دیکھ رہے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ جھوٹ کے اندر سے سچ نکالتا ہوں. تو اخبار میں کیا ہے؟ سب فضولیات ہیں. قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے. تو سچی کتاب نہیں پڑھتا، فضول چیزیں پڑھا. میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار مت پڑھو، اخبار پڑھو، عبرت کے لیے پڑھو، اس سے واقف ہو جاؤ، دنیا کے احوال سے باخبر رہو، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن پہلے جو کرنے والے کام ہیں وہ کرو. اور پہلا کام کیا ہے ایمان والے کا؟ فجر میں اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا. جس روزی کے لیے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں،
جس پیسے کے لیے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں کہ شام کے کنارے پر کچھ رقم ہمارے پاس جمع ہو جائے، وہ مانگنے کا وقت صبح میں ہے، جب اس کا دربار کھلا ہوا ہے، جب اس کا خزانہ کھلا ہوا ہے، وہ دینے پر تلا ہوا ہے، جب ہم لوگ لیتے نہیں ہیں اور جب نہیں ملتا تو شکایت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو یہی تو کہا تھا کہ تم یہ شکایت کرتے ہو کہ اللہ تو ہمارا وعدہ پورا نہیں کرتا جو ہمارے ساتھ کیا تھا، تو اللہ فرماتے تم نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا بندگی کا وہ تم پورا کر رہے ہو، تم بھی پورا نہیں کر رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ تم پورا کرو وعدے کو تو ہم بھی پورا کر دیں گے اپنے وعدے کو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دنیا والوں کے وعدے وہ تو ہوائی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے لیے کہا گیا ہے کہ دنیا کے بڑے ہوا بازوں میں ان کا نام ہے۔ بڑی ہوا بازی کرنی ہو اور اٹکل پچو کے تیر چھوڑنے ہو تو ان کو کہہ دیجئے یہ جیسا بھی چاہیں گے ہوا بازی کر دیں گے۔ لیکن قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور اس کو سچا سمجھ کر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کے یہاں وعدے ہیں، اور وہ وعدے ایسے ہیں کہ اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری کوئی بات اللہ فرماتے ہیں بدل نہیں سکتی، اور میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کہ انہوں نے کچھ نہ کیا ہو اور میں سزا دے دوں، ان کو پسے دیوارے زندہ بھیج دوں، معصوم ہے اور ان کو قید خانے میں ڈلوا دوں۔ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے انصاف کرنا، میرا کام ہے عدل کرنا، میرا کام ہے فضل کرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آج سب سے زیادہ دنیا میں ایمان والوں کو جو ضرورت ہے وہ رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت، رونے کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، جبکہ اللہ سے مانگنے والا عزت پاتا ہے اور دنیا سے مانگنے والا ذلت پاتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دنیا والے سے 2 دفعہ مانگو مرجھا جاتا ہے، پتلی گلی ڈھونڈ لیتا ہے، دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے کہ ابھی کچھ مانگ لے گا، ڈرتا ہے، مختصر بات اس کے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ مانگو مانگو، مانگنے کا شوق رکھتے ہو میرے دربار میں مانگو، تمہارے مانگنے کی بڑاس نکالنا ہے مجھ سے مانگو، بندوں سے مت مانگو۔ ان کو تو میں دیتا ہوں تو تم کو دیتے ہیں، تو تم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کا نمبر بھی نوٹ کیجئے، 24434، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھیے اور اللہ تعالی سے رابطہ قائم کر دیجئے۔ حدیث پاک میں فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا کوئی معمولی آدمی ہے، یہ تو اپنے پروردگار کے ساتھ سرگوشی میں لگا ہوا ہے، یہ گفتگو میں لگا ہوا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھا میرے بندے نے کیسی میری تعریف کی، مجھے رب العالمین کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کیسی تعریف کر رہا ہے میری۔ تو یہ حمد کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر ڈالی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں مجھے رحم کرنے والا کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے۔ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، مجھے بدلے کے دن کا مالک مان رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے آدھا میرے بندے کا ہے آدھا میرا ہے۔ ایاک نعبد و بندے کا ہے، ایاک نستعین میرا ہے۔ عبادت یہ کرے گا مدد میں کروں گا، مانگے گا یہ دوں گا میں، مانگنے والا بندہ دینے والا
خدائے وحدہ لا شریک ہے، وہ بندہ پرور ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ اللہ ہو گئے، اللہ اتنی بڑی قوم سر پہ چڑھ گئی ہے، ہر طرف سے سوال ہو رہا ہے، اشکال ہو رہا ہے، کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، یہ لاٹھی مارو سمندر کے اوپر۔ ہم ہوتے تو سوال کرتے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہیں انہوں نے لاٹھی پھینک دی تو وہ سانپ بن گیا، میرے سامنے اس نے لاٹھی پھینکی، یہ سانپ کیوں نہیں بنتا؟ تم کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا، لو میں اس سے بڑی لاٹھی پھینکتا ہوں، یہ سانپ کیوں نہیں بنتا؟ میں نے کہا تو موسیٰ نہیں ہے، اس بنا پر تیری لاٹھی سانپ نہیں بن سکتی ہے۔ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ان کو لاٹھی کا معجزہ دیا گیا تھا، اس بنا پر معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عقلوں کو عاجز کر دے، عقل کو حیران کر دے، لاجواب کر دے۔ جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے ملک کے، ان تمام کو لاجواب کر دیا۔ ایک لاٹھی تھی، سانپ بنی، اژدہا بنی، سب کو بالکل خاموش کر دیا۔ اب فرماتے ہیں یہی لاٹھی کا دوسرا کام رونما ہوگا، لاٹھی میں کچھ نہیں ہے۔ کل میں نے تفسیر میں کہا تھا جو ہے سب اللہ کے حکم میں ہے، کرتے اللہ ہیں۔ لاٹھی میں کیا رکھا ہے؟ لاٹھی تو ایک وسیلہ ہے، لاٹھی تو ایک ذریعہ ہے، لاٹھی تو ایک سبب ہے۔ لاٹھی پھینکی تو اژدہا بنا، لاٹھی پھینکی تو سانپ بنا، وہی لاٹھی پھینکی تو سمندر کے اندر راستہ بنا۔ فرماتے ہیں لو ہم سمندر میں راستے بناتے ہیں، اور راستہ ایک بنا، 12 راستے بنا دیے۔ اتنا بڑا بھڑ بھڑ بہتا ہوا سمندر خشک ہو گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے تمہارے اوپر۔ تمہاری عقلیں کہتی تھی کہ اگر سمندر میں موسیٰ جانے کو کہیں گے تو ہم ڈوب جائیں گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے سمندر میں راستے بنا کے بتائے۔ بتاؤ کتنا بڑا انعام ہے یہ۔ لیکن تمہاری ہٹ درمی پھر بھی نہیں جاتی، پھر بھی تم اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو، پھر بھی تمہاری مکاری نہیں جاتی، تمہاری دغابازی اور بے وفائی ختم نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے ہم نے سمندر کو دو لخت کر دیا، دیوار کی طرح ادھر ایک پانی کھڑا ہو گیا، ادھر بھی دیوار کھڑی ہو گئی پانی کی، بیچ میں سے 12 راستے ہم نے بتائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا 12 قبیلوں کو کہو کہ ایک دم چلنا شروع کر دیں۔ اب ان کو بھی یقین آ گیا کہ راستہ واقعی نظر آ رہا ہے، کیونکہ دن کا اجالا تھا، سورج چمک رہا تھا، دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی تھیں اور بیچ میں سے راستہ بنا ہوا ہے۔ 6.5 لاکھ لوگ داخل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے چلے گئے آگے بڑھو، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اللہ کا ذکر کرو آگے بڑھو، اللہ کا ذکر کرو آگے بڑھو، یہاں تک کہ سمندر سے پار ہو گئے تو فرعون ادھر دوسرے کنارے پر آ گیا۔ اس نے کہا میرے فوجیوں، میں 600 سال سے حکومت کر رہا ہوں، یہ سمندر جو خشک ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ دیکھو ہوتا کیا ہے اور کہتے کیا ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کام کرتی ہے، اس کے زمانے میں وہ کام نظر نہیں آتا، دوسروں کے زمانے میں وہ وجود میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ وہ تاج اپنے سر پر پہن لیتے ہیں، حالانکہ وہ پہلی حکومتوں نے پاس کیا تھا، کام پورا ان کی حکومت میں ہوا، انہوں نے سب اپنے سر پہ تاج پہن لیا اور اپنا نام لکھ لیا کہ ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ فرعون نے کہا سمندر موسیٰ کا کمال کچھ بھی نہیں ہے، میری وجہ سے، یہ تو بائی چانس موسیٰ گزر گئے، گزرنا تو ہم کو تھا لیکن وہ پہلے گزر گئے، وہ تقدیر کی بات ہے، لیکن اب ہم کو گزرنا ہے۔ فوجی تو بیچارے کمانڈر کے آرڈر پر رہتے ہیں، مارچ کرو آگے بڑھو،
آگے بڑھ گئے. ادھر وہ لوگ کھڑے ہیں, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ پہلا لوگ بناوی گیا وہ اٹھا ہے پڑو. یہ 12.5 لاکھ کا لشکر بھی آ گیا. اب کیا کریں گے بولو؟ تم کہتے تھے کہ اپنے سمندر سے گزر گئے, تو اپنے گزر گئے تو وہ بھی آ رہے ہیں, پیچھے وہ بھی آ رہے ہیں, یہ پیچھا چھوڑیں گے یہ بھوت ہمارا؟ لوگ بیچارے جنات بھوت سے بہت ڈرتے ہیں. بھئی کیا ہوا؟ حضرت میرے یہاں سے پیسے غائب ہوتے ہیں. کتنے غائب ہوئے؟ 500 روپے. اچھا, اور کیا غائب ہوا؟ دوسری 2-4 چیزیں بتائی. میں نے کہا مکان میں کوئی آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. مکان کوئی صفائی کرتا ہے؟ کہ ایک صفائی کرنے والی ہے. اچھا, اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو چابی دے دیتے ہیں, وہ صفائی کرتی ہے. اور وہ تو میں نے کہا یہ جنات نہ ہو کہیں. جنات کبھی انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں. یہ انسانی جنات معلوم ہوتا ہے. جنات کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے؟ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے, وہ کہتے تھے کہ میرے پاس 3 لاکھ جنات قبضے میں ہیں. تو میں نے کہا بابری مسجد پر بھیج دینا, اتنے سال سے ہم دماغ پاشی کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے قبضے میں ہے, تو یہ لڑکے ہم کو دلا دے. اور میں نے کہا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ظالم, وہاں بھیج دے تیری 2.5 لاکھ کی فوج کو, ہمارا کچھ کام ہو جائے. یہ سب باتیں ہیں, کچھ ہوتا نہیں, کوئی قبضے میں نہیں آتا. ہمارے ایک صاحب تھے, ان کو بہت شوق تھا کہ جنات کو قابو میں کر لے, تو 40 دن تک ندی کے کنارے پر مٹھائی کے گولے بنا بنا کے مچھلیوں کو کھلائے اور وظیفے کھینچے اور پسینوں پہ پسینے آئے. اور 40 دن کے بعد ان کو بشارت ہوئی کہ آج سے ایک بڑا جنات جو ہے تمہارے قابو میں آ گیا ہے. رات کو سوئے, اچانک گھر کی لائٹیں جل گئی اور ایک لمبا تڑنگا آدمی مولانا کے بستر کے سامنے کھڑا ہو گیا. چھت پہ جا کے اس کا سر ٹکرا رہا ہے. ان کو اٹھایا, مولانا اٹھیے. یہ تو گھبرا کے اٹھے کہ بھائی تو کون ہے؟ کہ میں وہی ہوں جس کے لیے تم نے 40 دن سے محنت کیا ہے. تو کیا کرے گا؟ میری جان لینے آیا ہے؟ کہا نہیں, میں تمہارا کام کرنے آیا ہوں. کہا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تو دوسری مرتبہ مت آنا, اس لیے کہ تو آئے گا تو مجھے اٹیک آ جائے گا. میں تجھے کیا کام سونپوں گا؟ تیرے کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے. میں تجھے کیا کام سونپ سکتا ہوں؟ تیرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میرے سامنے سے دفع ہو جا اور آئندہ مت آنا. میرا کام ہو گیا, میں نے دیکھ لیا, میرا عمل بڑا مفید رہا, کارگر رہا, تو میرے کنٹرول میں آ گیا. پھر سر پڑ گئے بنی اسرائیل کے. اب کیا ہوگا؟ یہ جو آ رہے ہیں ان سے چھٹکارے کی کیا سبیل ہے تمہارے پاس؟ کیا کریں گے ہم لوگ؟ کیسے حاصل کریں گے چھٹکارا ان سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھہرو ذرا, کہے کو اتنی جلدی کہے کو مچاتے ہو؟ ٹائم ہے, ہر چیز کا وقت ہے. تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, تمہارے ساتھ اللہ کا نبی ہے, کیوں گھبراتے ہو؟ اتنا بے چین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو. جب اللہ نے مجھے بھیجا ہے, مجھے حکم دیا ہے, تو اللہ ضائع نہیں کریں گے نا, نہیں ضائع کریں گے اللہ. کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کیوں اتنا گھبراتے ہو؟ حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے, صلح حدیبیہ ہوئی تو سرکار نے بہت دب کر صلح کی. صحابہ اتنے غمگین کہ حضور نے کہا اٹھو اور اپنی قربانیاں ذبح کرو اور سر منڈا اور احرام کھولو. ایک بھی کھڑا نہیں ہوا, حالانکہ سرکار کی بات پر صحابہ کرام جانے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. کوئی کھڑا نہیں ہوا. اتنا غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ایسی دب کر صلح. کیسی صلح؟ اس سال تو عمرہ کرنا ہی نہیں, واپس جاؤ. حضور نے فرمایا منظور ہے, آئندہ سال خالی 3 دن آنا ہے. 3 دن کے لیے مکہ ہم خالی کریں گے, پہاڑیوں پر رہیں گے, ہم دیکھیں گے تم کو 3 دن کے اندر مکہ خالی کرو. فرمایا منظور ہے. ہمارا کوئی آدمی ادھر تمہاری طرف آئے واپس کرنا پڑے گا. فرمایا منظور ہے. تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا تو نہیں واپس کریں گے. فرمایا منظور ہے. محمد الرسول اللہ لکھا, سرکار نے فرمایا منظور نہیں, محمد ابن عبداللہ لکھو. سرکار نے فرمایا یہ لکھو. چلو کوئی بات نہیں, تم جیسا کہتے ہو ایسا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سفر میں ساتھ ہیں. حضور سے پوچھا سرکار ہم لوگ حق پر ہیں کہ نہیں؟ فرمایا بالکل حق پر ہیں. دشمن باطل پر ہے کہ نہیں؟ بالکل باطل پر ہے. ہم اگر دنیا سے جائیں تو جنت ہمیں ملے گی کہ نہیں ایمان کی بنیاد پر؟ فرمایا ضرور ملے گی. ان کے لیے جہنم طے ہے کہ نہیں؟ ایمان نہیں لائے ہیں تو طے ہے. تو پھر کیا بات ہے کہ ایسے کمینوں کی جو آپ نے صلح کی ان کے ساتھ، تو ایسی دب کر صلح کی، اتنا دباؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ امام بخاری نے نقل کیا. سرکار نے فرمایا میں نے قبول کیا ہے تو کچھ سوچ کر کیا ہے. انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جو کر رہا ہوں کوئی معمولی سیاست دان ہونے کے ناطے سے نہیں کر رہا ہوں. انا رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو ضائع نہیں کرتے. وَلَن يُضَيِّعَنِيَ اللَّهُ، اور اللہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اس کا مجھے یقین ہے. چاہے میں نے دب کر صلح کی ہے لیکن مجھے اللہ ضائع نہیں کریں گے، اس کا مجھے یقین ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس اللہ نے حکم دیا ہے وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، اور میرے حکم پر تم آئے ہو، تم کو بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے. جب بالکل بیچ میں آ گئے فرعونی تو اللہ کا حکم آ گیا. جو سمندر ٹھہرا ہوا تھا، جو دیواریں بنی ہوئی تھی، اچانک وہ دیواریں بکھرنے لگی، پانی پھیلنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے 12.5 لاکھ فوجی غرق ہو گئے. شاید دنیا کی تاریخ کا سمندر میں غرق ہونے کا اتنا بڑا واقعہ اس سے پہلے نہیں ہوا ہے. ٹائٹینک کے اندر بھی بہت سے لوگ چلے گئے لیکن وہ بھی 12.5 لاکھ تو نہیں تھے نا. یہ تو 12.5 لاکھ ایک ہی دفعہ کے اندر سمندر نے نگل لیے، اور فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. نافرمانوں کو نہ سمندر برداشت کرتا ہے، نہ اللہ کے نافرمانوں کو یہ دھرتی برداشت کرتی ہے. ایک واقعہ ہے، اب اس کی سند تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے تو آپ کو سناتا ہوں. آپ سند مانگیں گے تو دے نہیں سکوں گا میں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، بڑھیا تھی. ایک پیالہ لے کے آئی اور یوں کہا عمر میں تیل لے کے آ رہی تھی، پیالہ ہاتھ سے سلیپ ہو گیا اور زمین پر گر گیا. زمین نے میرا تیل جو ہے پی لیا، جذب کر لیا. اچھا تو اب کیا چاہتی ہیں؟ دوبارہ دوسرا تیل دے دیا جائے. کہاں روغن دوسرا دیا جائے، لیکن مجھے دوسرا روغن نہیں چاہیے، مجھے وہی روغن چاہیے جو زمین میں چلا گیا وہی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو روغن اندر چلا گیا ہے زمین میں، ایسی تو کوئی ONGC کی کمپنی ہمارے پاس نہیں ہے کہ اندر کا آئل نکال کے تیرے کو میں دے دوں. ایسا کوئی پروسیسنگ میرے پاس یونٹ نہیں ہے کہ تیرا اندر کا تیل نکال کے واپس تیرے کو دے دوں. وہ ضد پر آ گئی کہ میں تو تیل جو ہیں آوا نہ تمہیں آپ تین جو ہیں. اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ ڈالی. چٹھی لکھی زمین کے نام، اے زمین بڑھیا کا روغن اور تیل دے دے، واپس کر دے. پیالہ رکھے گی، اپنے سینے میں سے نکال کے جو تیل تو نے لیا ہے دے دے. اور اگر تو نے نہیں دیا تو جانتی ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرے سینے کے اندر ایک بے نمازی کو دفناؤں گا.
ایک بے نمازی کو دفناؤں گا، پھر تجھے اس بے نمازی کو اپنے سینے کے اندر برداشت کرنا پڑے گا۔ چٹھی لے کے چلی اور جا کر کے حضرت عمر نے جہاں کہا تھا آئل گرا تھا وہاں یہ چٹھی رکھی، اندر سے ایک دم سے آئل نکلا، پیالہ بھر گیا۔ لوگوں نے دیکھا، گویا کہ زمین اس کے سینے میں بے نمازی کو دفنا جائے برداشت نہیں کرتے۔ بے نمازی کی بے برکتی اتنی ہے کہ زمین پناہ مانگتی ہے اس سے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک بے نمازی کی بے برکتی 40 گھروں تک جاتی ہے۔ 40 گھروں میں بے نمازی کی بے برکتی کا اثر جاتا ہے تو خود اس کے گھر میں جو بے نمازی ہے اس کے گھر میں بے برکتیوں کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چٹھی پر سمندر بھی جاری ہوا ہے، تو اگر یہ آئل نکل آیا ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فرعون کی ناش کو سمندر نے اٹھا کے پھینکا، زمین میں دفنایا تو زمین نے نکال کے پھینکا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، میں تیری ناش کو نہ زمین میں دفن ہونے دوں گا نہ سمندر میں ڈوبنے دوں گا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسے عبرت بناؤں گا کہ نافرمانوں کا اور خدائی کے دعوے داروں کا اور فرعونوں کی طرح زندگیاں گزارنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، چاہے وہ دندناتی ہوئی زندگی گزار رہے ہوں، چاہے وہ روزانہ کے نئے نئے احکام تمہارے اوپر تھوپتے ہوں، لیکن انجام وہ ہوگا جو فرعون کا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیلیوں، اس ظالم سے نجات دی اور ہمیشہ کا چھٹکارا دیا، اور تم کو وادی تیل کے اندر ہم نے ٹھکانہ دیا، وہاں غذا دی، کھانا دیا، پینا دیا، تمہیں لباس دیا، تمہیں سایہ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے 2 لخت کر دیا سمندر کو۔ فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اسی سمندر میں تم کو ہم نے نجات دی، اسی سمندر میں۔ تو سمندر میں کچھ نہیں رکھا، اصل میں میرے حکم میں رکھا ہے۔ میں چاہوں تو سمندر سے راستے پیدا کروں، میں چاہوں تو سمندر میں ڈباؤں۔ میرے حکم کے ماتحت ہے زندہ رہنا، اور میرے ماتحت ہے موت کا دینا۔ موت اور حیات کا مالک میں ہوں، جس طرح سے چاہوں زندگیاں دیتا ہوں، جس طرح سے چاہتا ہوں لیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قبضہ قدرت میں ہے پوری دنیا کا نظام، پوری کائنات کا نظام میرے پاس ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں میں موت کا بھی مالک ہوں اور میں حیات کا بھی مالک ہوں۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کنارے پر کھڑے رہ کر تماشا ڈوبنے والوں کا دیکھ رہے تھے کہ جس کا تمہیں ڈر تھا کہ آ کے حملہ کر کے ہم کو گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے، ہم نے ان کو تمہارے پاس آنے سے پہلے بے بس کر دیا، ہمیشہ کے لیے غرق کر کے رکھ دیا، لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایک سبق بنا دیا۔ دیکھو ان کی زندگیاں، نافرمانیوں کا انجام دیکھو، بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کا کیا بنتا ہے۔ یہ اگر دیکھنا ہو قرآن کریم کے آئینے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں گے، کوئی نہیں۔
اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامة مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔
اللهم اعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت نصیب فرما، اس کے ایک ایک حرف سے پیار عطا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی قرآن کریم کا ذوق شوق پیدا فرما، دین سے وابستگی نصیب فرما. اے اللہ نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما، اصلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما. تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما، غافلانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت کا شیدائی بنا دے، قرآن کریم کی فہم نصیب فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد نصیب فرما. ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ اس کا ذوق شوق ہر جوان کو عطا فرما. اور اللہ ہماری تفسیر کو اور تذکیر کو اپنے فضل سے مقبول و منظور فرما. اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فعل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of